اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین. ناظرین، اس ویڈیو میں ہم چاند گرہن 2020 کے روحانی اثرات سے آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. ناظرین، 2020 کے شروع میں ہی اس چاند گرہن کا ہونا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. یہ چاند گرہن 2020 کے پہلے مہینے کے پہلے عشرے میں ہی قائم ہوگا اور علم عدد کے لحاظ سے اس طرح کا چاند گرہن جو کہ سال کے شروع میں ہی رونما ہو بے پناہ نحس اثرات کا حامل ہوتا ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم پچھلے سورج گرہن پر ایک تحقیقی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا کثرت سے ہونا آنے والے وقت میں ہونے والی تباہی کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے. اور اگر ہم قمری سال کا حساب لگائیں تو اس سال ہونے والے چاند گرہن اور سورج گرہن سے دنیا میں بے پناہ نحس اثرات اور شیطانی طاقتوں کی وجہ سے بڑا فساد برپا ہوا. ناظرین، یاد رکھیے، چاند گرہن اور سورج گرہن نحس اثرات کا وقت ہوتا ہے جس میں زیادہ تر مشاکل اہل ایمان ہی برداشت کرتے نظر آتے ہیں. یوں بھی کہنا غیر مناسب نہ ہوگا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن سے صرف مسلمانوں اور اہل ایمان پر ہی سختی آتی ہے، اور اس کا حوالہ روایات اور حدیث و تفسیر سے ثابت ہے. اور چاند گرہن اور سورج گرہن کے دوران بری طاقتوں کو بے پناہ تقویت اور عروج حاصل ہوتا ہے. ناظرین، اس دوران شیطانی طاقتوں کے حامل برے لوگ سفلی جادو اور کالے جادو سے لوگوں کی زندگی کو حیران کن حد تک متاثر کر سکتے ہیں. ناظرین، یاد رہے، شیطانی طاقتیں اور روحانی طاقتیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ مد مقابل ہی رہتی ہیں. اور دنیا کائنات میں جب شیطانی طاقتوں کو عروج ہوا تو تب ہی اللہ کی ذات مبارکہ نے اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے کو ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا کیا تاکہ دنیا کائنات کا متوازی نظام آسانی سے چل سکے جو کہ اللہ کی ذات نے عدل پر قائم کیا. ناظرین، علم عدد اور علم جفر کے مطابق اس چاند گرہن پر تمام برج کے حامل لوگوں پر نحس اثرات مرتب ہوں گے. یعنی اس سال تمام برج کے حامل افراد کا معاملہ رزق، معاملہ محبت اور معاملہ مخالفت حیران کن حد تک متاثر ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ محبت نفرت میں بدل جائے گی یا دشمنی میں بدل جائے گی، اور رزق اور کاروبار میں بے پناہ نقصان کا اندیشہ قائم رہے گا. اور جو لوگ آپ کے دشمن ہیں یا آپ کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں ان میں عروج ہوگا. غرض ناظرین، کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال دشمنوں میں اضافہ ہوگا اور دوستوں میں بے پناہ کمی ہوگی. حاملہ عورتوں کے لیے ناظرین یہ سال نحس رہے گا، یعنی دوران حمل پیچیدگی رہے گی یا نظر بد کا سامنا رہے گا، اور شادی بیاہ کے معاملے میں بے پناہ رکاوٹوں اور بندشوں کا سامنا ہو سکتا ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کی زندگی کا ہر مسئلہ ہی شیطانی طاقتوں اور نحس اثرات کی وجہ سے رکاوٹ کا شکار رہے گا. ناظرین، آپ نے پچھلی کچھ دہائیوں میں غور کیا ہوگا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یا جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں وہ لوگ انتشار اور فساد کا شکار ہوئے. جب بھی کوئی بیرونی شیطانی طاقت کسی ملک پر حاوی ہوتی ہے تو اس معاشرے کا ہر اندرونی اور بیرونی مسئلہ متاثر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ناظرین، 2020 کے چاند گرہن کے بعد بھی آپ کو دنیا میں فساد عام نظر آئے گا. ناظرین، 2020 کا چاند گرہن اس لیے بھی زیادہ تباہی کا باعث ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سال کے شروع میں ہی رونما ہو رہا ہے اور پورا سال ہر فرد ہی اس کے نحس اثرات سے متاثر رہے گا. ناظرین، حدیث و تفسیر کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کثرت سے استغفار کرتے، گھر میں قیام فرماتے یا کثرت سے نماز کسف پڑھتے. اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ پیارے نبی کا یہ عمل سورج گرہن اور چاند گرہن کے نحس اثرات کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے. یعنی اگر وقت کی نوعیت میں نحس اثرات ہوں تو زیادہ سے زیادہ روحانی عمل کر کے اس کے نحس اثرات کو متوازن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روحانی عمل میں بھی انسان اللہ ہی کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے. ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اس سال کے چاند گرہن کے بعد
برج سور، برج اقرب، برج سرطان، برج اسد کے حامی لوگ انتشار کا شکار رہیں گے۔ ان کے اختلافات اور معاملہ حب چاند گرہن 2020 کے بعد متاثر رہیں گے۔ اور ناظرین، سلسلہ کے بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس دوران درود ابراہیمی کی کثرت رکھیں اور نقش درود ابراہیمی پاس رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آسانی رہے گی، کیونکہ ناظرین ایسے برج کے حامل افراد کی طبیعت آتشی ہوتی ہے اور درود ابراہیمی کی ٹھنڈی تاثیر سے ان کے معاملات کنٹرول میں رہیں گے۔ 2020 کے چاند گرہن کے بعد برج جوزہ، برج حمل اور برج سنبلہ کے لیے ناظرین نقش نادیلی اور دعائے نادیلی کی کثرت باعث برکت رہے گی۔ اور سلسلہ کے بزرگ برج قوس، جدی اور دلو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ اور نقش سورہ اخلاص اس سال ان کے لیے بہتر رہے گا۔ کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ یہ روحانی عمل کرنے سے چاند گرہن کے نحس اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اگر کسی گھر یا فرد پر جادو، سحر و اسیب کے اثرات آلریڈی موجود ہوں تو ان کو چاہیے کہ نقش نادیلی کا عمل کر کے مزید نقصان سے محفوظ رہیں۔ سلسلہ کے بزرگ ناظرین حاملہ خواتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ 2020 کے چاند گرہن کے بعد سورہ مزمل کی کثرت رکھیں اور نقش سورہ مزمل اپنی روحانی حفاظت کے لیے ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے زچہ و بچہ دونوں ہی روحانی حفاظت میں رہیں گے۔ گویا ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو چاند گرہن 2020 کے اسپرچول ایفیکٹ بتا دیے ہیں اور ان کا حل بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ دی گئی ترتیب پر عمل رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی متوازن اصولوں پر قائم رہے گی۔ ناظرین، ہم سلسلہ خیر البشریہ کی طرف سے جو معلومات عامہ آپ کو دیتے ہیں ان کی بنیاد ہمارے بزرگوں کی زندگی سے لیے گئے تجربات اور مشاہدات پر ہے، اور بے شک یہ تجربات اور مشاہدات آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔